السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عنده فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ او كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النور سورہ نمبر 24 اور اسی سورت سے دو آیات ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آیت نمبر 39 اور 40، یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ ان دو آیتوں میں دو طرح کے کافروں، منافقوں، مشرکوں کا ذکر ہے۔ جو پہلی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، اور جو کافر ہیں ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹیل میدان میں کوئی سراب ہو جسے پیاسا پانی سمجھ رہا ہو۔ حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عنده فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب، اور جب وہ اس سراب کے قریب آتا ہے تو وہاں اسے کچھ بھی نہیں ملتا، بلکہ اس نے اللہ کو وہاں پایا موجود جس نے اس کا حساب چکا دیا، اور اللہ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی روشنی میں سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ہر وہ مشروب یعنی پینے کی چیز، ہر وہ چیز جس کو پیا جاتا ہے، مشروب کا مطلب جس کو پیا جاتا ہے، ہر وہ پینے کی چیز جس کو پیا جاتا ہے، عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں شراب۔ کیا کہتے ہیں؟ شراب۔ ابھی ہمارے ہاں شراب ہوتا ہے وہ نشہ آور چیز، لیکن عربی میں جو شراب ہوتا ہے اس کا مطلب ہر طرح کے پینے کی چیز۔ لیکن وہ چیز جس کو آدمی سمجھے کہ وہ پینے کا ہے لیکن حقیقت میں وہ پینے کی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں سراب۔ یہ عربی لفظ سراب جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نازل فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب۔ سمجھ میں آئی؟ ہر پینے کی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ شراب۔ لیکن جو چیز لگے کہ پینے کا ہے لیکن وہ اصل میں پینے کی چیز نہ، اس کو کہتے ہیں شراب۔ بعد میں اس لفظ کا استعمال اور اطلاق، اس لفظ کا استعمال اور اطلاق ایسے ریت کے تودے پر ہونے لگا کہ جس کو ایک خاص زاویے سے جب اس کے اوپر سورج کی روشنی پڑے تو دور سے دیکھنے والا اس کو دیکھے کہ چمکتا ہوا بالکل پانی ہے، یعنی پانی کی طرح چمک رہا ہے، لیکن اصل میں وہ پانی نہیں ہوتا، وہ ریت کا تودا ہوتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سراب۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے اعمال کی مثال سراب کی طرح سے ہے کہ دور سے پیاسا دیکھے تو لگے کہ پانی ہے، لیکن جب نزدیک گیا تو وہ ریت کا تودا نکلا، اور وہاں پر اس نے اللہ کو پا لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حساب چکتا کر دیا، اور اللہ کو حساب چکتا کرنے میں دیر نہیں لگتا۔ یہاں پر جو مثال بیان کی گئی ہے ایسے کافروں کی، مشرکوں کی، منافقوں کی جو آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور تھوڑے بہت نیک اعمال بھی انجام دیتے ہیں، چاہے وہ دکھانے کے لیے ہو لیکن وہ نیک اعمال انجام دیتے ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ دکھانے کے لیے نیک عمل کرتے تھے، حالانکہ اسلام پر، ایمان پر، عقیدے پر، نبی پر اور اللہ پر اس کا کچھ بھی ایمان نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ دکھاوے کے لیے نیک اعمال انجام دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایسے کافروں کی مثال بیان کی ہے جو کافر ہو، منافق ہو، مشرک ہو، لیکن آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہو، تھوڑے بہت اعمال بھی انجام دیتے ہو لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور یہ بھی امید رکھتے ہوں کہ ہم جو اعمال انجام دے رہے ہیں موت کے بعد اس کا ہم کو اجر و ثواب بھی ملے گا۔ لیکن چونکہ انہوں نے جو اعمال انجام دیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہیں، اپنی مرضی کے مطابق، لہٰذا جیسے ہی ان کی موت آئے گی جو انہوں نے امید لگا کر کے رکھا تھا ثواب کا، وہ بالکل نہیں ملے گا۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ایک چٹیل ریگستان کے اندر ایک مسافر ہے جو چلتے چلا جا رہا ہے، وہ سخت پیاس کا شکار ہو گیا، اب اس کو پانی پینا ہے، دور سے دیکھ رہا ہے تو ریت کا تودا چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ وہاں پہ پانی ہے، اب وہاں سے گرتا پڑتا بھاگتا دوڑتا، گرمی میں ریت کی گرمی ہے، اوپر سے سورج کی گرمی ہے، تمام شدت کو جھیلتا ہوا وہ اس ریت کے تودے کے پاس پہنچا کہ پانی پی کر کے اپنی پیاس بجھا لیں گے،
لیکن وہاں پہنچا تو کیا ملا؟ اس کو ریت کا تودا ملا۔ ایسے ہی ایسے لوگوں کے اعمال کی مثال ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اس طرح کے اعمال انجام دینے سے کسی کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اعمال انجام دینا ہے تو خالص نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا یقین رکھتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اور دل کے اندر کمپلیٹ اخلاص ہو، تبھی جا کر کے ان کے اعمال کا ان کو بھرپور بدلہ قیامت کے دن ملے گا، وگرنہ یہی حال ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ اور یاد رکھیے، جو آدمی اس طرح کے نیک اعمال صرف دکھاوے کے لیے یا اس لیے کہ بس یوں ہی کر لے رہے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق انجام دے گا، تو قیامت کے دن اس کا یہی حال ہوگا، اور ان اعمال کے بدلے میں ان کو جہنم کی گرمی بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ جس طرح سے یہ مسافر جو ریگستان کے اندر ہے اور پانی تک پہنچنے کے لیے دھوپ اور گرمی کی شدت کو برداشت کر رہا ہے، ویسے ہی ان کو بھی جہنم کی گرمی برداشت کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مثال بیان کرتے ہوئے کہا کہ اور جو کافر ہیں ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چٹیل میدان میں کوئی سراب ہو جسے پیاسا پانی سمجھ رہا ہو، حتیٰ کہ جب وہ اس سراب کے قریب پہنچا تو وہاں اس نے کچھ بھی نہیں پایا، بلکہ اس نے اللہ کو وہاں پر موجود پایا جس نے اس کا حساب چکتا کر دیا، اور اللہ کو حساب چکانے میں بالکل دیر نہیں لگتی۔ یہ پہلی مثال ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کافروں کے بارے میں دیا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری مثال دوسری آیت کریمہ میں دی۔ اللہ نے فرمایا او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ اللہ نے فرمایا پھر کافروں کے اعمال کی مثال ایسی بھی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرے میں ہو، جسے سورج نے ڈھانپ لیا ہو، پھر اس کے اوپر ایک اور موج ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر کافروں کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں ہو، اندھیرے میں ہو، اور پھر اس کو موجوں نے ڈھانپ لیا ہو، اور پھر ان موجوں کے اوپر مزید موج موجود ہے، اور آگے اوپر بادل ہے، ایک تاریکی ہے اور پھر تاریکی کے اوپر دوسری تاریکی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا ہاتھ نکالے تو اسے دیکھ بھی نہ سکے، اور جسے اللہ تبارک و تعالی روشنی عطا نہ کرے اس کے لیے کہیں سے بھی کوئی روشنی نہیں مل سکتی۔ دیکھیے جو مثال اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے ایسے کافروں کی، مشرکوں کی، جو خود تو کافر ہیں، مشرک ہیں، کفر و شرک میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ پر ایمان نہیں ہے، نبی پر بھی ایمان نہیں ہے، اتنا پر بس نہیں ہے، بلکہ اپنے کفر اور شرک کے ساتھ ساتھ وہ نبی اور نبی کے ماننے والوں کو ستا بھی رہے ہیں، اللہ کے راستے میں اگر کوئی چلنا چاہ رہا ہے اس کو روک بھی رہے ہیں۔ ایسے کافر و مشرک آپ کو آج کے ڈیٹ میں بھی مل جائیں گے، ہر زمانے میں مل جائیں گے کہ وہ خود تو کافر ہیں، خود مشرک ہیں، شرک و کفر میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی اور نبی کی جو ماننے والے ہیں ان کو کمپلیٹ ستا بھی رہے ہیں۔ اللہ کے راستے میں اگر کوئی چلنا چاہتا ہے اس کے راستے کو روک بھی رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال دیتے ہوئے یہاں پر فرمایا کہ ایک تو کفر کی تاریکی، ایسے آدمی کی مثال کیسے ہے؟ جیسے وہ سمندر کے بالکل گہرائی میں اندھیری رات میں سفر کر رہا، اور اندھیری رات میں جو سفر کر رہا ہے تو گہرائی میں جو وہ ہے تو ایک موج اوپر سے آ رہی ہے، پھر دوسری موج اوپر سے آ رہی ہے، اور مزید اوپر بالکل بادل گھیرے ہوا ہے، یعنی صرف تاریکی نہیں بلکہ ایک کفر کی تاریکی، دوسرا موج کی تاریکی، تیسرا بادلوں کی تاریکی، تاریکی در تاریکی، تاریکی کے ردے اس کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، اتنی تاریکی ہے کہ وہ آدمی اگر اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آئے۔ آپ دیکھیے گا قرآن کریم میں کہیں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر و شرک کی مثال اندھیرے یا اندھیروں سے دیا ہے، اور ہدایت کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشنی سے دیا ہے۔ یعنی جو آدمی جس کافر کے اوپر کفر کے ردے چڑھے ہوئے ہو، ایک تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر رہا ہے، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا انکار کر رہا ہے، تیسرا اللہ کے دین کو لانے والے نبی کی تکذیب کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو ستا رہا ہے، چوتھا نبی کے جو ماننے والے ہیں ان کو ستا رہا ہے، یہ تاریکی کے جو ردے چڑھے ہوئے ہیں، ایسے آدمی کو کبھی ہدایت مل سکتی ہے؟
نہیں مل سکتی، کیونکہ وہ تاریکی در تاریکی میں ہے، اس کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آ رہا ہے، تو وہ اپنا سفر اور اپنے منزل تک کیسے پہنچ پائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے تاریکی کو، ایسے کافروں کی مثال بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان کے اوپر تو تاریکی کے ردے چڑھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر تو کفر کے ردے چڑھے ہوئے ہیں، کفر پہ کفر ہے، لہٰذا یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ اللہ نے آگے مزید فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، مطلب یہ کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ روشنی عطا نہ کرے ان کو کہیں سے بھی روشنی ملنے والی نہیں۔ دیکھیے یہ جو مضمون ابھی آپ کے سامنے ختم ہو رہا ہے، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، مطلب آسمانوں اور زمین میں پورے کائنات میں جس طرح کی روشنی ہے وہ کس کے دم سے ہے؟ رب العالمین کے دم سے ہے۔ رب العالمین اگر روشنی عطا نہ کرے تو کسی کو روشنی نہ ملے، اگر کسی کے آنکھ میں روشنی ہے اس کو اللہ نے دیا ہے، جو سورج کی روشنی مل رہی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اگر کسی کو ہدایت کا نور ملتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ روشنی عطا نہ کرے تو اس کو روشنی ملے گی؟ ہرگز روشنی نہیں مل سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ اگر کسی کو نور چاہیے، روشنی چاہیے، ہدایت چاہیے، توحید چاہیے، سیدھا رستہ چاہیے، صراط مستقیم چاہیے، اس کو اللہ سے لو لگانا ہوگا، اور اللہ سے لو لگانے کے لیے اس کو کہاں آنا ہوگا؟ اسی مسجد کے اندر۔ اللہ سے لو لگانے کے لیے، اللہ سے روشنی مانگنے کے لیے، ہدایت کا نور مانگنے کے لیے اسی مسجد کے اندر آنا پڑے گا۔ یہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی۔ آگے اب دوسرا موضوع اور مضمون شروع ہو رہا ہے جس کو انشاءاللہ کل سے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ان تمام باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔